انقلاب اداریہ، پیر 16 مئی 2013 عیسوی۔ دیکھیے یہ غلطی سے 2013 چھپ گیا ہے، یہ 2015 ہونا چاہیے تھا، 2015 عیسوی۔ ارونا کی موت پر کہتے ہیں وقت ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے۔ ارونا شانباگ کی اذیت ناکیوں کو پیش نظر رکھا جائے تو اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہا جا سکتا کہ اس کے زخموں کو وقت بھی نہیں بھر سکا۔ وہ 42 سال تک اپنے زخموں کے ساتھ جیتی رہی، جسمانی زخموں کے ساتھ جذباتی زخموں کے ساتھ، روح پر لگے زخموں کے ساتھ۔ اس کے ساتھ زیادتی کرنے والے وارڈ بوائے کو قرار واقعی سزا ملتی تو ممکن تھا کہ وہ جو کچھ بول پاتی نہ دیکھ پاتی تھی کچھ اور راحت محسوس کرتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس وارڈ بوائے کے خلاف عمدن قتل اور کان کی بالیاں چرانے کا الزام تو عائد ہوا، جس کے ثابت ہونے پر اسے سزا سنائی گئی، لیکن عصمت طری کا مقدمہ نہیں چلا، اسی لیے اسے صرف 7 سال کی سزا ہوئی۔ 7 سال بعد وہ تو جیل سے باہر آ گیا، لیکن ممبئی کے KEM اسپتال کی نرس ارونا، جو 27 نومبر 1983 عیسوی کو ڈیوٹی پر گئی تھی، کل 18 مئی 2015 کو فوت ہونے کے بعد ہی KEM سے باہر آ سکی، کم و بیش 21 دن 5 ماہ اور 41 سال بعد۔ ممکن ہے اتنی طویل مدت تک ذہنی طور پر مفلوج رہنے والی وہ دنیا کی واحد فرد ہو، ممکن ہے نہ بھی ہو، لیکن یہ کوئی قابل ذکر بات نہیں۔ قابل ذکر یہ ہے کہ اس مدت کا کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں وہ درد سے تڑپی نہ ہو، روئی نہ ہو، سسکیاں نہ لی ہوں۔ اسے ذہنی طور پر مردہ، برین ڈیڈ ضرور سمجھا جاتا رہا، لیکن کبھی چیخنا، کبھی رونا، کبھی سسکیاں لینا اور کبھی اپنی مرغوب غذا ملنے پر مسکرانا جیسی علامتوں سے ظاہر تھا کہ اس کا دماغ پوری طرح مفلوج یا مردہ نہیں تھا۔ اس کا علاج نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے نہیں ہوا، لیکن اسپتال کے اسٹاف نے اس کی دیکھ ریکھ اور خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ جب اس کی اذیتوں کے غیر فطری خاتمے کی خاطر سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا، تب دوران تحقیقات یہ حقیقت سامنے آئی کہ اسپتال کا اسٹاف اس کی دل و جان سے خدمت کرتا ہے اور اسے غیر فطری موت سے ہمکنار کرنے کا سخت مخالف ہے۔ یہی وجہ تھی کہ عدالت نے ایسے کسی اقدام کی اجازت نہیں دی۔ ارونا کو بے آبرو کیا گیا۔ اس واردات میں اس کے دماغ کو چوٹ لگی۔ وہ اسپتال کے ایک کمرے میں دن رات گزارتی رہی، حتیٰ کہ 42 طویل سال گزار دیے۔ قانون سے اسے انصاف نہیں مل سکا۔ اس کے اپنوں نے رخ پھیر لیا، بھلے ہی رخ نہ پھیرا ہو، لیکن اس کی خدمت میں مصروف رہے ہوں، ایسا بھی نہیں تھا۔ اور صرف اپنوں نے کیوں، یہ جاننے والوں نے بھی کہ اس پر کیا گزری، صرف اظہار ہمدردی کے علاوہ کچھ نہیں کیا، شاید کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ اس دوران KEM اسپتال میں کروڑوں مریض آئے، بغرض علاج آئے اور شفا یاب ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ارونا واحد مریضہ تھی جو بغرض علاج اسپتال میں داخل نہ ہونے کے باوجود 4 دہائی سے زیادہ کا عرصہ اسپتال میں گزار کر شفا حاصل کیے بغیر اسپتال سے باہر آئی۔ ان سب باتوں پر غور کیجیے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مشہور صحافی پنکی ویرانی نے اس پر جو کتاب ارونا اسٹوری لکھی تھی، اس کے بعض حصوں کا مطالعہ بھی اس کے درد اور جانکنی کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ ارونا اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے پیچھے اپنی اذیت کی جو طویل داستان چھوڑی ہے، اسے پڑھنا اور سمجھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ ہماری تعلیمات میں یہ درس شامل ہے کہ اپنی مصیبت کی شکایت کرنے یا آنسو بہانے سے بہتر ہے
کہ ان لوگوں پر نظر کی جائے جو ہم سے زیادہ مصیبت زدہ ہیں۔ ارونا نے بڑی اذیت ناک زندگی گزاری، لیکن اسے یہ اعزاز حاصل رہے گا کہ اس کی داستان کو جو بھی پڑھے گا راحت محسوس کرے گا کہ اس کی مصیبت ارونا جیسی نہیں ہے۔ اس طرح راحت حاصل کرنا ارونا کے لیے بڑا خراج ہوگا۔